ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق۔ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جھک جائیں، نرم ہو جائیں، پگھل جائیں؟ جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس سے ان کے دل مائل ہو جائیں۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یہ سوال فرمایا ہے کہ ایمان والوں سے یہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو دینا ہے، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا۔ سوال ہے کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے کیا کہ اللہ کی بات ہو، اس کی یاد ہو، قرآن سنایا جائے، تم اس کو سن لو تو تمہارے دل پگھل جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے؟ کس چیز کا تمہیں انتظار ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہو، ذکر اس کا سنتے ہو، اس کی باتیں سنتے ہو، کیا تمہارے دل ابھی تک نہیں پگھلے؟ یہ ایک آیت ہے جس نے فضیل بن عیاض کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ فضیل بن عیاض تابعی تھے، تابعین میں سے، یعنی ان کے دور میں سے تھے۔ صحابہ کے بعد جو دور ہے وہ تابعین کا دور ہے، اور بہت بڑے ڈاکو تھے، چور تھے۔ رات کو انہوں نے کسی کے گھر ڈاکہ ڈالا تو اس زمانے کے لوگ بھی سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کا دور تھا وہ۔ تو ایک بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں وہ اسی آیت کو بار بار دہرائے جا رہا تھا، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں، پگھل جائیں، جھک جائیں؟ تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو فوراً فرمایا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ سمجھتے تھے نا قرآن کو؟ تو جب بات سمجھ آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں تو اسی وقت وہاں سے نکلے، باہر گئے شہر سے۔ تو ایک قافلہ بیٹھا تھا، جا کر چھپکے سے ان میں بیٹھ گئے۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہاں سے جلدی جلدی نکلو، یہ فضیل کا علاقہ ہے، اس نے ہمیں لوٹ لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب دل میں اتنی شرمندگی ہوئی کہ میرے بارے میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میں ایسا ہوں۔ پھر جب فجر ہوئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو لبیک پکارتے ہوئے مسجد چلے گئے۔ اور یہ اتنے بڑے اپنے زمانے کے صالحین میں سے بنے، ان کا نام آتا ہے مشہور نیک لوگوں میں اس وقت کے، جو کیا تھے؟ ڈاکو۔ اور کیا بن گئے؟ ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی۔ کبھی ایک آیت بھی نہ کافی ہوتی ہے انسان کو بدلنے کے لیے۔ اگر وہ ڈاکے مار کر پھر توبہ کر کے اچھی پارسائی کی زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی کتنا بھی اندھیروں میں ہو وہ واپس پلٹ سکتا ہے، آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہم سوچتے ہیں نا نہیں ہم تو کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتے، لیکن تاریخ میں ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے توبہ کی اور زندگیاں بدل لیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ انسان کی جو بھی اس وقت ایمانی حالت ہے اسے چیک کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جس حالت پر بھی آپ آج ہیں اس پر مطمئن نہ ہوں، یہ نہ سوچیں کہ میں کرتی تو ہوں، کلاس بھی لیتی ہوں، نمازیں بھی اب پوری پڑھتی ہوں، حجاب بھی شروع کر دی ہے تو کافی ہے۔ نہیں، ہمیشہ اصلاح کی گنجائش رہتی ہے ہر انسان میں، کبھی بھی کافی نہیں ہوتا۔ جو مومن ہے نا اس کا سفر اللہ کی قربت کی طرف مسلسل رہتا ہے۔ یہ ایوری ڈے کی کوشش ہے کہ فاصلہ کم سے کم ہوتا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے نا، اگر آپ کے ایمان کا کرف اوپر کو نہیں جا رہا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ ہی جا رہا ہے، کل بھی میرا ایمان ویسا تھا آج بھی ویسا ہے، تو نہیں، یہ نیچے کو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اوپر کو نہیں جا رہا تو پھر نیچے آ رہا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس کو اوپر لے جانے کی کوشش کریں ورنہ لازمی نیچے کی طرف آئے گا۔ ہماری اطاعت، ہماری عبادت، تقویٰ، پرہیزگاری، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرا ایمان ایک جیسا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کم سے کم ہونے لگتا ہے۔ آپ عادی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے، اب وہ نماز ہی نہیں لگتی، بس عادت ہو گئی ہے۔ تہجد بھی اگر پڑھیں تو عادت ہو جاتی ہے، حجاب لینے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو عادت ہے نا تو بس یہ عادت ہی بن گئی، پھر اب ایمان بڑھ نہیں رہا، کمی آنے لگتی ہے۔ دیکھیں اگر پچھلے سال میں نے 2 لاکھ سانس لیے ہیں تو کیا اب تک 2.5 لاکھ نہیں لے لیے؟ اگر پچھلے سال تک میری عقل تھوڑی تھی تو کیا تجربہ اب زیادہ نہیں ہو گیا؟ عمر کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ نعمتوں کا استعمال بھی بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ کتنی سانسیں میں نے زیادہ لے لی،
اسی طرح آنکھ، کان، ناک کا استعمال زیادہ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے احسانات مجھ پر بڑھ گئے کہ گھٹ رہے ہیں؟ تو جب اس کے احسانات بڑھ رہے ہیں تو میری اطاعت کیوں نہیں بڑھتی؟ میرا تقویٰ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رول ماڈل ہے، کیا وہاں تک پہنچ گئے ہیں ہم؟ ہمیں تو مسلسل سفر کرنا ہے، ساری زندگی بھی اگر کوشش کرتے رہیں نا تو ان جیسا نہیں بن سکتے، تو کتنی اصلاح کی گنجائش ہے پھر؟ تو آرام سے نہ بیٹھیں کہ جو بھی میں کر رہی ہوں بس کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا نماز بھی پڑھتی ہوں اور کیا کروں، قرآن بھی روزانہ پڑھتی ہوں اور کیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے تو کوئی گناہ بھی نہیں تھے۔ کیوں کرتے تھے وہ؟ اس لیے کہ اللہ حق ادا نہیں ہوا، جتنی تیری نعمتیں ہیں میرے اوپر میں کہاں حق ادا کر سکتی ہوں، میں کہاں وہ کر سکا جتنا کرنا چاہیے تھا مجھے۔ ایک فرشتہ جس کو جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے نا اس وقت سے قیامت تک وہ سجدے میں پڑا رہے گا، اور قیامت کے دن وہ اپنا سر اٹھائے گا اور کہے گا اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکا۔ خود سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے رہتے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکا، فرشتہ مسلسل سجدے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکا۔ پھر دوسری بات کہ ہمیں پروموشن اچھی لگتی ہے نا، کئی جگہ جاب پر ہم چاہتے ہیں کہ پروموشن ہو، گھر ایک لے لیا تو چاہتے ہیں اب اس سے بہتر ہو، کپڑے اتنے ہوں کلوزٹ میں پھر بھی جا کر اور خریدتے ہیں۔ یہ سب چیزوں میں ہم بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بس یہی چاہتے ہیں کہ جتنا میں نے کر لیا اتنا کافی ہے۔ شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے کہ بس کافی ہے، اسی پر تو پار ہو جائے گا، بس فکر نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کب وہ وقت آئے گا، کس چیز کا تمہیں انتظار ہے؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ آزمائش تمہارے اوپر آ جائے، کوئی امتحان تم پر ڈالا جائے تب تم بدلو گے؟ اللہ کا ذکر آ گیا ہے، اس کا قرآن تم سنتے ہو، پھر اور کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ یعنی عمل کب کرو گے، زندگی کب اپنی بدلو گے؟ تو یہ ہم سب سے سوال ہے اور اس کا جواب ہم سب کو دینا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو ہم کانپ اٹھے تھے یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کب آئے گا وہ وقت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو تم سنتے ہو تم پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے، تمہیں خوف نہیں آتا؟ تم سنتے چلے جاتے ہو اور کوئی اثر نہیں ہوتا تم پر۔ کیا تمہارے دل پہاڑ سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ جو جھکتے ہی نہیں، مان کے ہی نہیں دیتے؟ اس کا مطلب ہے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، دل ہے یا کوئی پتھر تو نہیں ہو گئے ہمارے؟ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ میرا دل نرم ہے یا پتھر ہو گیا ہے؟ 3 چیزوں سے اپنا جائزہ لیں کہ میرا دل کیسا ہے۔ پہلی چیز ذکر کی مجلس، اس میں اپنے دل کا جائزہ لیں، اس میں میرا دل لگتا ہے کہ نہیں، یا گھڑی بس دیکھتی رہتی ہوں کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا، یا دل ہی نہیں کرتا جانے کو۔ تو خود کو سوچیں، پھر جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو یا خود پڑھ رہے ہوں یا کوئی اور تلاوت کر رہا ہو، دل لگتا ہے یا نہیں؟ صبح کہتی ہوں شام کو پڑھ لوں گی، شام کو کہتی ہوں صبح پڑھ لوں گی، بوجھ لگتا ہے قرآن، تو سمجھیں دل سخت ہو گیا ہے۔ پھر تنہائی کے اوقات میں خود کو چیک کریں، تنہائی میں کیا خیالات آتے ہیں، کیا باتیں، کیا سوچیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ تنہائی کا جو وقت ہوتا ہے نا تب بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کی باتیں سنے۔ لیکن اس وقت بھی اگر یہی ہے کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، بچے گھر پر نہیں ہے، ڈسٹربنس نہیں ہے، چلو آرام سے ابھی فلم دیکھ لوں، کوئی ڈرامہ دیکھ لوں، یا فیس بک آرام سے دیکھوں گی اب میں، تب بھی اگر دنیا سے ہی نہیں نکلتے تو پھر دل سخت ہو چکا ہے، دل نرم نہیں ہے۔ پھر جو ہمارے اسلاف تھے وہ تنہائی ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی وقت ہو جب سارا ہجوم ہٹے، میں ہوں اور بس میرا رب ہو، اس میں مزہ آتا ہے، اس کو تنہائیاں کاٹتی نہیں ہیں۔ پھر یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ لوگوں سے کٹ جائیں، لیکن بس ہر وقت یہی شغل میلہ، ہر وقت ہی ٹی وی لگا رہنا، ہر وقت پارٹی، ہر وقت فن، ہر وقت لوگوں میں رہنا، تو پھر تو آپ کو چانس نہیں ملے گا کہ آپ بات کریں اللہ سے۔ تنہائی میں دل لگنا چاہیے، آپ کا رخ دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو خود کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کو دن میں تنہائی نہیں بھی ملتی، چھوٹے بچے ہیں گھر میں اور افراد ہیں، تو رات میں تنہائی ضرور مل جاتی ہے۔ جب آپ بستر پر ہی لیٹے ہوں، سب سوئے ہوئے ہوں، خاموشی ہوتی ہے،
کیا اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یاد آتا ہے؟ لیٹے لیٹے بھی یاد آتا ہے یا نہیں؟ کہ بس اس وقت بھی صبح صبح مجھے جلدی اٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جلدی وہ کام کرنا ہے، تو پھر دل سخت ہو چکا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ سچا واقعی میں ایمان رکھتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ قرآن سن کر نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک سچے ایمان والی وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل ذکر سن کر۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو ایک کن کہہ کر جہانوں کو ختم کر سکتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے؟ تو میں اس کا کلام پڑھ رہی ہوں، اور جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا اللہ کا کلام سن کر، اس کی بات سن کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں؟ پھر برتن بھی دھل رہے ہیں، کھانے بھی پک رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن بھی پیچھے لگا ہوا ہے، ایک بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح کہ بس کافی ہے، لگا ہوا ہے۔ نہیں، ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کے گھر کیا سنا تھا؟ قرآن سنا تھا نا، تو زندگی بدل لی تھی۔ کیا ہم نہیں بدل سکتے؟ جیسے ہم قرآن کی مجلس میں جاتے ہیں ویسے ہی سن کر واپس آ جاتے ہیں، کچھ لے کر ہم نہیں آتے۔ اب آگے اللہ نے مثال دی ہے اہل کتاب کی کہ جب کتاب کو اترے عرصہ ہو گیا نا تو اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اہل کتاب کی کہ جب عرصہ ہو گیا نا کتاب کو نازل ہوئے، اترے ہوئے ان پر، تو ان کے دل سخت ہو گئے، کیونکہ جب انسان پڑھتا جاتا ہے نا اور عمل میں نہیں لاتا تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سمٹمز آپ کو نظر آتے ہیں نا اپنے میں کہ دل میرا بھی سخت ہو گیا ہے، تو اس کا علاج کریں۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرا دل سخت ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا جو بے یار و مددگار ہو گیا ہے، دنیا میں بے سہارا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی سہارا نہیں، کیسے وہ زندگی گزارتے ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ اور دنیا میں پیسے ہوئے لوگوں سے نا جو بہت ہی لوٹے ہوئے ہیں، ان سے ملیں، آپ دیکھیں گے آپ کے دل کی سختی دور ہوگی۔ تو ملیں آپ ایسے لوگوں سے جو تکلیف میں ہیں، بے بسی کی حالت میں ہیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ اور گناہ جو ہے نا وہ دل کو سخت کرتا ہے، دنیا کی محبت دل کو سخت کرتی ہے، اور صبح کی چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں۔ صبح مطلب جس کا نہ کوئی گناہ ہے نہ ثواب ہے، مثلاً ایسے ہی گپ شپ ہر وقت کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی بندہ لائٹ موڈ میں بھی ہوتا ہے، گپ شپ کے موڈ میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ٹائم بس یہی کرتے رہنا، ہر وقت ہی باتیں کرتے رہنا، ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں ہے۔ اس کی جب کثرت ہوتی ہے نا تو یہ بھی دل کو سخت کرتی ہے، کیونکہ جو چیز سخت ہو جائے نا اس میں پھر کچھ ایبزارب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن ایبزارب نہیں کرے گا دل کی مٹی کو نرم کرنا ضروری ہے۔ جب دل نرم ہوگا نا تو باتیں اثر کریں گی۔ پھر قصور دلوں کا ہوتا ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ پر رہنے والے کئی لوگ صحابہ بن گئے اور کئی منافقین بن گئے۔ قرآن تو ایک ہی تھا نا، اور ایک ہی زبان مبارک سے بھی ادا ہوتا تھا، فرق کہاں تھا؟ دلوں میں۔ اب یہ جو ہم سن رہے ہیں ایک جیسا اثر تو نہیں کرے گا نا سب پر، کوئی یہ سن کر واپس اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، اور کوئی غور کرے گا، اس کے دل پر تھوڑا اثر ہوگا، کوئی ہوگا جو کہے گا مجھے اور بھی کرنا ہے، مجھے کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں بہتر کرنی ہے، میری نمازوں روزوں کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہو، اور کوانٹیٹی بھی کہ جتنا بھی میں قرآن پڑھتی ہوں اس سے اور زیادہ کروں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اپنے وقت کو لے کر کہ آج کے وقت میں دین کو سمجھنے والے فقیہ بہت ہیں اور خطیب کم ہیں، یعنی لیکچر دینے والے، باتیں کرنے والے کم ہیں، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ خطیب بہت ہوں گے لیکن دین کو سمجھنے والے بہت کم ہوں گے۔ لوگ دین کی حدودوں کو ضائع کر دیں گے، ساری توجہ ان کے مخارج پر ہوگی، ساری توجہ قرآن کو اچھا پڑھنے پر ہوگی، لیکن حدوں کو ضائع کر دیں گے۔ یعنی یہ لفظ حلق سے کیسے نکلے، اس کا مخارج کیسے ہو، اس پر تو بہت زیادہ توجہ ہے، لیکن حدوں پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ قرآن کے مخارج ٹھیک کرنا غلط ہے، نہیں، ضرور اس پر محنت کرنے کی کوشش کریں،
لیکن اصل مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کرنے کو اس پر عمل کریں اور جس سے منع فرمایا ہے اس کو چھوڑ دیں. اصل تو یہ مطلوب ہے نا، اس پر توجہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا نہ کرتے، ہمارے دلوں کو پتھر ہونے سے بچا لینا، ہمارے دلوں کو سختی سے محفوظ رکھا. آمین.